زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ زندگی بہتر بنانے کے لیے ہمیں عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے، اور بزرگوں کے مدنی چینل میں خاص طور پر بزرگوں کے لیے ہم اس موضوع پر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بزرگوں کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے میں معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ایک بہت پیارا اور خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں بزرگوں سے گزارش کروں گا بالخصوص اور بالعموم تمام ناظرین سے کہ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آج انشاءاللہ بہت مفید گفتگو ہمیں سننے کو ملے گی۔ دیکھیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے ہر مرحلے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور بڑھاپا تو جیسے زندگی کی شام ہو۔ بڑھاپے کی تو کیا بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب عمر کا یہ حصہ آتا ہے، یعنی بڑھاپا آتا ہے، تو اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، صحت کبھی ساتھ دیتی ہے کبھی ساتھ نہیں دیتی، اولاد کی طرف سے کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ اولاد اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی ہے، بسا اوقات اولاد کے پاس والدین کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے مصروفیت کی وجہ سے، اور کبھی کبھی بزرگوں میں تنہائی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں اور مسائل کا ہم حکمت اور صبر کے ساتھ سامنا نہ کریں تو یہ ساری کیفیات جمع ہو کر ہمارے دل پر ایک بوجھ کی صورت بن جاتی ہیں، اور اسی بوجھ کو ہم عام زبان میں ذہنی دباؤ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور اس دباؤ کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور رونما ہوتا ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں، کہ کچھ ایسے وسوسے شیطان کی طرف سے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کو بے چین اور بے قرار رکھتے ہیں۔ ذہنی دباؤ اور وسوسے جب انسان کو گھیر لیتے ہیں تو پھر انسان کا بڑھاپے میں سکون متاثر ہو جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اور بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے۔ یہ وسوسے ہمیں کبھی ماضی کے پچھتاووں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ماضی یاد آتا ہے، غلطیاں یاد آتی ہیں، ہم پچھتاوے ہمیں گھیرتے ہیں، تو یہ وسوسے کبھی ماضی کے پچھتاووں میں الجھاتے ہیں، اور کبھی ہمیں مستقبل کے اندیشے گھیر لیتے ہیں۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر مشکل کا حل رکھا ہے، اور قربان جائیے کہ اللہ کریم نے مومن کے لیے تو ہر حال میں ہر معاملے میں بھلائی رکھی ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر والا ہے، اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو بھی حاصل نہیں، یہ انعام خاص مومنوں کے لیے ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملے تو مومن شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی مومن کے لیے خیر ہے۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مسائل سے پریشانی سے گھبرانا نہیں، جیسے بھی مسائل ہوں، دل پر بوجھ محسوس ہو اور شیطان وسوسے بھی ڈالے تو ہمت نہیں ہارنی۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی؟ جی بالکل کریم رضا بھائی، آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے زندگی بہتر بنائے میں، وہ ہے ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ان دباؤ اور وسوسوں سے بچا جا سکتا ہے، نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کس طرح دل کو پرسکون رکھا جا سکتا ہے، اور کس طرح ایک مطمئن زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ بے شک یہ ایک ایسا مسئلہ ہے
بے شک۔ کہ جو شاید ہر انسان کے ساتھ کسی نہ کسی وقت میں یہ اپنی عمر کے حصے میں وہ یہ چیز کو محسوس کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں جو ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے، اور ہم آج انہی باتوں پر انشاءاللہ عز و جل روشنی ڈالیں گے اور بزرگ افراد کے لیے کچھ ایسی عملی تجاویز اور روحانی رہنمائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان بزرگ افراد جو ہے وہ دل اور دماغ ان کا جو ہے وہ تقویت پا سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی زندگی میں ایک مثبت جو ہے تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ذہنی دباؤ سے بھی اور وسوسوں سے نجات کا بھی یہ پروگرام آپ کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ مبلغین گفتگو کریں گے، ان کا تعارف پیش کرتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ جو آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی بزرگ مبلغ نوید مدنی اتاری بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ بھئی وہ کون سی باتیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں اور ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں، وسوسوں کو دور کر سکتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے بزرگ مبلغ موجود ہیں عتیق اتاری بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کریں گے اس موضوع پر اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو جو ہے وہ یوں کہیے کہ مشکل محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو اس انشاءاللہ ان کے مدنی پھولوں سے اللہ نے چاہا تو کچھ تبدیلی زندگی میں آئے گی اور پھر ہم ان دونوں یعنی کہ ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات پانے کا ذریعہ بنا سکیں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے بزرگ مبلغ شہزاد اتاری بھائی، انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے پروگرام میں ایک نعت خواں اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں شامل ہیں نعت خواں جو ہمیں کلام سنائیں گے ہمارے ناصر اتاری بھائی۔ پروگرام کو انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کس طرح ہمارا سلسلہ ہے زندگی بہتر بنائے میں ہم موضوع لائے ہیں، اور وہ موضوع ہے ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس میں ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، امیر اہل سنت کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی سنیں اسلام سے بھی ایک سیگمنٹ کو شامل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس پروگرام میں آپ کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے اور اس تصویر پر آپ کی بھی رائے لی جاتی ہے، اور مبلغ اسلامی بھائی بھی کچھ نہ کچھ اس پر مدنی پھول دیتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دو شخص کھڑے ہیں اور وہ یا تو آئینہ دیکھ رہے ہیں یا دوسری سمت دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے جو دیکھ رہے ہیں تو اس طرف جو ہے وہ لباس بھی چینج نظر آ رہا ہے، افراد بھی چینج نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد ناظرین کے ذہن میں کیا بات آتی ہے۔ فن میں پہلے اپنے پروگرام میں ہم نعت شریف شامل کرتے ہیں۔ ناصر بھائی تشریف فرمائیں۔ ناصر بھائی کیا سنا رہے ہیں آج ہم ہمیں؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا کو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ہاں ایک دن ہمیں زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے، ہاں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، ہاں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی
گلیاں بہارا کروں میں سبھی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سبھی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے کیا چارہ کروں میں سوا اس کے کیا چارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوا اس کے اور کیا چارہ کروں میں۔ اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی مبارک حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بزرگوں کے بندی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور آج کا پروگرام کا ہمارا موضوع ہے ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات۔ بہت اہم ترین ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف چلوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی برکت عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات اہم ترین موضوع ہے، بزرگوں کے لیے خاص طور پر یہ آزمائش رہتی ہے اس عمر میں۔ تو ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور یہ بڑھاپے میں اس میں اضافہ کیوں ہو جاتا ہے، یہ سب سے پہلا سوال ہے جو میں اپنے مہمان ہمارے جو موجود ہیں بزرگ مبلغ نوید مدنی بھائی ان سے پوچھوں گا۔ یہ اہم ترین سوال ہے اور بڑا خاص، یقیناً اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین بڑی توجہ سے سنیں آج کا پروگرام۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بزرگ ہمارے ایسے ہیں عرفان بھائی کہ جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، جنہیں وسوسے پریشان کرتے ہوں۔ آج جب انشاءاللہ یہ گفتگو سنیں گے تو یقین مانیں دلوں کی راحت کا سامان میسر آئے گا۔ یہ ساری گفتگو جب کھول کر ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کا پروگرام ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں ذہنی دباؤ ہے بھی یا نہیں۔ ہم اکثر کہتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں بڑا وسوسوں کا شکار ہو گیا ہوں، بڑا ایک ذہنی دباؤ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب وہ جو بتانا ہے وہ ہے بھی یا نہیں ہے، انشاءاللہ مبلغین سے اس پر جو ہے گفتگو کریں گے تو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ نوید اتاری بھائی، ذہنی دباؤ پہلے تو یہ سمجھائیں کہ ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہنی دباؤ یعنی مینٹل اسٹریس یا پھر سائیکولوجیکل اسٹریس اسے کہا جاتا ہے، صحیح، اور یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اللہ، ایک اندرونی کیفیت، انٹرنل یا انر اسٹیٹ اسے کہیں گے۔ تو انسان کی ایک کیفیت ہے جس کو ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ تو جو اس کی طبی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیائی مادے ہوتے ہیں، صحیح، کیمیکل سبسٹینس، تو وہ جو ہوتے ہیں وہ جسم کے مختلف سسٹمز کو کنٹرول کرتے ہیں، صحیح، اور وہ یعنی کہ خون کے ذریعے یا گوشت کے ٹیشوز کے ذریعے
جو ہے وہ کنٹرول بھی کرتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں بھی لاتے ہیں. صحیح. تو ایک کیمیکل اسی طرح کا ہارمون یا کیمیکل سبسٹانس کیمیائی مادہ اس کو کورٹیسول کہتے ہیں. یہ اہم ترین وجہ ہے اس یعنی کہ ذہنی دباؤ کی. دباؤ یہ جسم میں ایک خاص کیفیت میں خاص عمر میں جا کر بڑھاپے کی عمر میں جا کر جہاں دیگر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اس میں یہ کیمیکل بھی جو ہے وہ خارج ہوتا ہے اور وہ مطلب ہے کہ یہ دباؤ کی اور تناؤ کی کیفیت جو ہے یہ پیدا کرتا ہے. تو اصل وجہ تو یہ ہے. اور یہ دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر سکتا ہے, صحیح. بلڈ پریشر بھی بڑھا سکتا ہے اور مدافعاتی نظام کو بھی کمزور کر سکتا ہے. تو یہ تو ذہنی دباؤ ہوا صحیح. کہ یہ کس کیا وقت ہوتا بنتی ہے ہے ذہنی دباؤ؟ یعنی ایک انٹرنل کیفیت ہے, صحیح. ایک کیفیت ایک حالت ہے انسان کی ذہنی دباؤ. صحیح. اب اس کے بارے میں مزید کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے پھر مطلب ہے کہ بچنے کا اور یہ سارا انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی. تو ابھی تو صرف یہ ہے کہ انسانی ذہن میں جو مختلف قسم کے بوجھ اور کچھ خوف ڈر کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح. اب دیکھیں بڑھاپے میں جسمانی طور پر بھی بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. اسی طرح ایک مطلب ہے کہ ماحول میں بھی اس کو اپنے آپ میں اپنے حوالے سے تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ وہ نہیں رہا. صحیح. ٹھیک ہے نا. پھر وہ وہی پرانی ماضی کی یادوں میں کبھی چلا جاتا ہے کہ یوں تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب یہ کیفیت نہیں ہے. کچھ احساس کمتری کا شکار, کچھ اور اس طرح کے پچھتاوے جب وہ اپنے دل پر لے لیتا ہے اپنے آپ پر اس کو طاری کرنے کی جو ہے وہ کیفیت میں آتا ہے تو اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو کمزور کرتی ہیں اور یہ ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتی ہیں کہ وہ اپنے آپ میں پھر مطلب جو ہے نا وہ ایک یعنی یہ یوں ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں جو تبدیلی آتی ہے یعنی ایک وقت تو ہے کہ وہ سربراہ ہے گھر کا, صحیح, اور ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ اب اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. جی ہے نا. بچے جوان ہو گئے, اپنے فیصلے کر رہے ہیں, اپنے معاملات میں مشغول ہیں. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو کیفیت بدل تھی نا میری وہ رہنا اسی کیفیت پہ چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ یار میرا ایک دبدبہ رہے, رعب رہے, بچوں پر جو ایک حیثیت میری تھی وہ واضح رہے. تو وہ کیفیت اب اس کو مل نہیں رہی. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں تبدیلی آتی ہے. پہلے خود کماتا تھا, گھر کا نظام خود چلاتا تھا, اب گھر کے اخراجات کسی اور کے ہاتھ میں آ گئے ہیں, پیسہ اس انداز سے ہاتھ میں رہا نہیں ہے. تو یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آدمی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. عرفان بھائی صحت نہیں رہتی, صحت نہیں رہتی. جوانی میں صحت ہوتی ہے, بندہ تندرست ہوتا ہے, اپنی مطلب قوت بازو پہ بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کر رہا ہوتا ہے, غصہ دکھا رہا ہوتا ہے, اولاد کو ڈرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ یا باڈی بلڈر ہوتا ہے, بلیک بیلٹ ہوتا ہے, کراٹے سیکھے ہوتے ہیں, باکسر ہوتا ہے. اب وہ جب عمر ڈھلتی ہے تو وہ طاقت میں کمزوری آ جاتی ہے. ہاتھ پاؤں سامان اٹھاتے ہیں تو کبھی یہاں درد آ رہا ہے, کبھی یہاں درد آ رہا ہے. لیٹے میں بیڈ پہ آرام کریں, کروٹ بدلی پتہ چلا پٹے کھنچ گئے. تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی کیا فرماتے ہیں نبی بھائی؟ اسی کا نام تو بڑھاپا ہے. اللہ. یہ سٹریس کا باعث بھی بنتی ہیں, ذہنی دباؤ کا. ظاہر ہے جب ہم بڑھاپے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمزوریاں اور یہ ساری چیزیں جو بھی آپ نے بیان کی تو اسی وجہ سے دباؤ بھی بڑھتا ہے. اور مطلب جو ذرا مضبوط قوت ارادی کے ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ اس اسٹریس کو بڑھنے نہیں دیتے. تبدیلیاں تو رونما عمر کے ساتھ ساتھ ہونی ہیں اور جسمانی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں. طبی حوالے سے میڈیکلی اگر دیکھیں تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اعضاء کمزور ہو گئے, کبھی پٹھے کھنچ گئے, کبھی پہلے تو یہ کر لیتے وہ کر لیتے, لیکن اب یہ کیفیت نہیں. تو یہ ظاہر ہے بڑھاپا ہے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ جوانی کی طرح آپ مطلب ہے کہ جو ہے بڑھاپے میں سب کام کرتے رہیں گے. ظاہر ہے ایج فیکٹر ایک مطلب افیکٹ تو کرے گا. اچھا, دوسری ایک وجہ جو بیان کی گئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جب ہم اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کو, اس کی یاد کو چھوڑ کر یکسر دنیا ہی میں جب مشغول ہو جاتے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں, دنیا ہی کے معاملات میں جب اپنے آپ کو بالکل یعنی پھنسا لیتے ہیں تو بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے.
جو قرآن پاک میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اب جب وہ یہ چیز چھوڑے گا ذکر اللہ، تو پھر تو مطلب ہے کہ کیفیت بدلے گی۔ جی کیفیت بدلے گی۔ ایک چین جس سے اس کو حاصل ہونا تھا وہ جب اس سے دور ہو رہا ہے تو یہ کیفیت تو اس پر آئے گی۔ تو ذکر اللہ میں مشغول رہے اور دنیاوی معاملات جو ضروری ہیں اور جو ہمیں شریعت نے بتایا اسی انداز پر کرتا رہے۔ صحیح۔ اگر بڑھاپے میں بھی کسب حلال وغیرہ کا ذریعہ ہے، دیگر مصروفیات ہے، تو اچھی بات ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے اسے ان چیزوں سے نکلنے کا موقع ملے گا، ورنہ فارغ آدمی بیٹھا بیٹھا سوچتا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ماضی کی یادوں میں جو چلا جاتا ہے نا، گھنٹوں یہ ہوا وہ ہوا، اس سے کم از کم یہ بچ تو جائے گا کہ چلو کچھ نہ کچھ مصروفیت ہے۔ پھر اگر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کا جو ہے معاملہ وہ اچھا ہو جائے گا، اور نعمتوں وغیرہ کی جو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ نعمت نہیں رہی وہ نہیں رہی، یہ ہوا، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے نکل آئے گا۔ صحیح۔ ایک حدیث پاک یہاں پہ لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، یہ عمل اس کا باعث ہے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی اگر قدر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس حال میں ہیں اس حال میں خوش رہیں۔ آپ ماضی میں جا کر یوں ہو جاتا، یوں ہوتا، یا یہ تھا اب یہ نہیں ہے وہ نہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب اس سے نکلنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے دباؤ کو بڑھائیں گے۔ صحیح۔ اور اپنے صحت کو اور مزید خراب کریں گے، اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں جی آپ، بوجھ، وہ سوچ کے۔ ہاں سوچ کے۔ یہ بات بھی بڑی اچھی نوید بھائی نے بتائی ہے، اور یہ بھی اسٹریس کا ذریعہ بنتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو نعمتیں موجود ہیں نا ان پہ سے توجہ ہٹ جاتی جب وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اب بڑھاپے میں ہے اور ایک شخص بڑھاپے میں پہنچا لیکن اس کے حالات اتنے بہتر نہ ہو سکے، اور جو ساتھ کے دوست تھے یا رشتہ دار تھے وہ ترقی کر کے اوپر چلے گئے، بالکل، یا میں تو بائک پر ہوں اور یہ کار میں گھوم رہے ہیں، یا مطلب یہ ویل سیٹ ہو گیا اور میں تو، یہ جو تقابل ہوگا نا یہ بھی ذہنی سٹریس کا باعث بن گیا کہ آپ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے، تو کرنے کا پیریڈ گزر گیا۔ تو اب یہ چیزیں بھی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ایک اچھی علامت بیان کی کہ، اور حدیث پاک بھی آپ نے سنی کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جن کے پاس نعمتیں کم ہیں ان کو دیکھو۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں آپ ان پر شکر کریں گے، اور یہ آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کا سبب بھی بنے گا اور شیطان کے وسوسوں سے بھی بچائے گا۔ اور بھی بہت ساری یقیناً ذہنی دباؤ کی علامات ہوں گی اور ہمیں وہ سیکھنی بھی چاہیے، اور اپنا ساتھ ساتھ ہم محاسبہ بھی کرتے جائیں، اپنے بارے میں بھی غور کریں کہ یہ علامت کہیں مجھ میں تو موجود نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ موجود پائیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی کوشش کر لیں گے اور توجہ سے سن لیں گے تو کوشش کر سکیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہترین نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے ایک اور بزرگ مبلغ محمد عتیق اتاری بھائی سے۔ عتیق بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ عتیق بھائی ذہنی دباؤ کی علامات تو یقیناً بہت ساری ہوں گی، تو بزرگوں کے مدنی چینل کی ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائیں اور کچھ اہم علامات بیان فرمائیں۔ ایسا ہے کہ کریم بھائی ذہنی دباؤ، یا کہتے ہیں کہ جی ٹینشن ہو گئی، مجھے بہت ٹینشن میں ہوں، یا وہ بڑا ٹینشن میں نظر آ رہا تھا، تو یہ تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف بزرگوں کو ہی ہوگی، بلکہ بعض اوقات تو بزرگوں کو بڑا حشاش بشاش دیکھا جاتا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس میں نا ایک بات عتیق بھائی نے جو کہی نا بڑی پیاری کہی کہ کچھ بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ بھئی حشاش بشاش نظر آتے ہیں، خوش نظر آتے ہیں، ذہنی ٹینشن میں نہیں ہیں، دباؤ نہیں ہے، وسوسوں کا شکار نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بزرگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں کر دی ہوگی۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معاملات کو لے آئے ہوں گے نا، تو اب یہ سکون میں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار میں نے تربیت ایسی کی، اچھا رسپانس ویسے ہی اولاد کا آ رہا ہے، معاملات ویسے ہی آ رہے ہیں سامنے، تو
تو یوں بھی جو ہے عتیق بھائی بڑی زبردست آپ نے بات کہی، اور ہے بھی سمجھنے والی کہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی عمر کے ساتھ ہی ہو. ہم نے کہا کہ جو عمر کے کسی بھی حصے میں ایسا آدمی کے ساتھ آ سکتا ہے، واقعہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے. تو اس کی علامات کیا ہیں جس سے اندازہ تو ہو کہ بھئی میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں بھی یا نہیں؟ اچھا، اسی کو پہلے کنٹینیو کرتا ہوں کہ یقیناً ایسا بھی ہوگا بعض جگہ پہ کہ اگر اس نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے تو اس کو جو ہے رزلٹ اچھا مل رہا ہے تو وہ اس لیے خوش و خرم ہے. لیکن بعض اوقات کیا اکثر تو یہی پایا جائے گا کہ اگر وہ علم دین حاصل کر بیٹھا ہے اور اس نے جو ہے وہ علم دین والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور وہ علم دین حاصل کرتے رہتا ہے، تو یقیناً وہ علم جو ہے وہ اس کو اللہ سے جو ہے وہ قریب رکھتا ہے اور وہ اس کو خوش رہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تو خوش رہے، تو ناشکری نہ کر، اللہ کی رضا میں راضی رہے اور جو ہے وہ بس لگا رہے اللہ کی عبادت میں، اس کی فرمانبرداری میں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خوش بھی رہنا پڑے گا. ذہن کو کسی دباؤ میں نہیں لانا بلکہ یہ کہ اس سے نکلنا ہے. اس کی یقیناً علامتیں تو بے شمار ہیں. یہ بیسکلی ایک ہے تو خاموش بیماری نا، کہ یہ جو ہے وہ انسان کو خاموش بیماری بھی اندر سے کھوکھلا بھی کر دیتی ہے اور خاموش بھی کر دیتی ہے. صحیح. تو اگر کسی کو آپ زیادہ خاموش دیکھیں، خاموش سے مراد کہ وہ ذکر اللہ بھی نہیں کر رہا، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہا اور وہ خاموش بیٹھا ہے، اداس بیٹھا ہے، تو بھی سمجھ لیں کہ شاید یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ خود تو شاید نہ سمجھ پائے لیکن آپ سمجھ کر اس کے ساتھ جو ہے دلجوئی کریں، اس کو جو ہے دین کی طرف لائیں. دیکھیں عتیق بھائی، ہم نے تو دیکھیں گے تو کریں گے. ہم نے آج بزرگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنی یہ کیفیت محسوس کریں، اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ میں. مطلب یقیناً بزرگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا روزمرہ کے کاموں میں جو ہے دل نہیں لگ رہا، میں جو ہے وہ خود کو کمتر محسوس کر رہا ہوں، میں جو میرے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ بھی علامت ہے. اور میں فضول ناکارہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا خود پہ رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو الزام دیتا رہے، یا نیند کی خرابی کا پائے جانا، یا نیند کا زیادہ آنا، بہت زیادہ سوتے رہنا، اور اسی طرح سے بھوک لگنا یا بے وقت کھانا کھانا. تو یہ علامات جو ہیں یقیناً یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کی علامات ہیں. تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں اور پھر اس سے نکلنے کی کوششیں کریں. جو ذہنی دباؤ کا شکار محسوس کر رہا ہے تو وہ ان علامات کو پہلے چیک کرے کہ بھئی کیا میرے ساتھ ایسا تو نہیں کہ میرے روزمرہ کے جو کام ہے اس میں میرا دل ہی نہیں لگ رہا ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں اس طرف راغب ہو ہی نہیں پا رہا ہوں، نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ہی لیے جا رہا ہے، سوئے جا رہا ہے، یا اسی طرح کا کہ اللہ نہ کرے کہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے کہ خودکشی کی طرف جو ہے ذہن جا رہا ہے. تو ان باتوں سے یہ علامات ہوں تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. بالکل بزرگوں کو جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے، بالکل بھی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے اور جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کی طرف بھی جانا ہے، صبر سے کام لینا ہے، شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے ذکر میں لگ جانا ہے. سبحان اللہ. درود پاک کو اپنا معمول بنانا ہے. نماز کا تو پابند ویسے بھی سب کو ہی رہنا ہے، تو یقیناً بزرگوں کو بھی سستی نہیں کرنی اس میں، نماز کو ٹائم پہ پڑھنا ہے اور جو ہے درود پاک کو اپنا معمول زیادہ سے زیادہ بنانا ہے، جس کی برکتیں جو یقیناً دیکھنے کو ملتی بھی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں. اور یہ بزرگ جب درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں گے تو وہ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے نا پھر ان پر کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا ذہنی دباؤ یا کوئی ٹینشن، ان سب سے ان کو نجات ملتی چلی جائے گی اور وہ جو ہے سرخرو ہو جائیں گے. بڑی خوبصورت بات عرفان بھائی ہمارے عتیق بھائی نے بتائی ہے. تو بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ان علامات میں سے اگر کوئی علامت ہم اپنے اندر محسوس کریں تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر آج کم ہے یہ علامت، کل بڑھ جائے گی، زیادہ بڑھ جائے گی تو پھر زیادہ تکلیف کا باعث ہوگی، ذہنی سکون بھی مطلب برباد ہوگا، دل کسی کام میں لگے گا نہیں، چڑچڑاپن طبیعت میں آ جائے گا اور ماحول خراب ہوگا. اس کا بہترین حل ایک منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ الوالی نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اکثر اپنی مجلس میں میرے شیخ یوں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی تدبیر اس ذات کے حوالے کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اپنی تدبیر
اس ذات کے حوالے کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، تو راحت پائے گا۔ اصل میں ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا۔ جب وہ ہماری مرضی کے نتائج نہیں ملتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا مطلب ذہنی سکون برباد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین بالکل نہ گھبرائیں، بالکل بھی نہ پریشان ہوں، جو جس حال میں مولا رکھے اس میں خوش رہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت شعر کا، میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے یہ شعر، کہ مارو مارو مار مکاوو عذر نہ پیش لے آواں، مارو مارو مار مکاوو عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں۔ اب جیسی زندگی اللہ نے، زندگی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یقین مانے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کریم نے دی ہے۔ اگر ہم بڑھاپے کی دہلیز پر آ گئے اور مطلب ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ آپ اللہ کا شکر، جیسی بھی زندگی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پہلی بات جو نوید بھائی نے بیان کی تھی کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، لوگ ہم سے بھی کمتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے، اپنے گھر میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ارے لوگ تو فٹ پاتھوں پہ رہ رہے ہیں، لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ بعض کی اولاد نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا ہے، کیسی کیسی لوگ تکلیف بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں۔ کھا پی نہیں سکتے، اللہ اللہ، اتنی بیماریاں ان کو مطلب ہے کہ لاحق ہوتی ہیں، کوئی شوگر، کوئی بلڈ پریشر، صحیح بات، اور وہ اپنی مرضی کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ تو ابلے ہوئے کھانے جو ہے نا ان کو کھانے پڑتے ہیں، نہ مطلب اس میں مسالے ڈالے جا سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی مطلب تیل چکنائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ مرضی سے جو چاہے کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کھانے پینے سے بھی محتاج ہے۔ صحیح بات، بالکل ضرور۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو نعمتوں پر شکر کا وہ جو ہے ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ مرزا بھائی، یہ صرف اس میں ہی نہیں کہ آدمی مالی طور پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ، جی صحت کے معاملے میں بھی دیکھ سکتا ہے وہی نا، نا۔ کہ بھائی میں چل کر جو ہے وہ مسجد تک جا سکتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ابھی پچھلے جو میں ایک جگہ تھا قربانی کے ایام میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، اللہ کریم وہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ نوجوان ایک ساتھ تھا ان کے، اور وہ خود لکڑی لیے ہوئے تھے، بچہ بھی ان کو پکڑا ہوا تھا، اور ساتھ ایک موٹا سا تکیہ وہ بچہ پکڑا ہوا تھا۔ جب وہ جا رہے تھے اس وقت مجھے تکیہ جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے یہ تکیہ کیوں لیا؟ پھر اندازہ ہوا کہ مسجد میں وہ ان کی جو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے ان کو تکیہ رکھ کر اس پر بیٹھے، وہ تھوڑا موٹا تھا، کرسی پہ بیٹھنے جیسی بھی صحت نہیں تھی، اللہ اللہ، اور وہ اس جگہ بیٹھ کر پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ جب میں مسجد میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ اندازہ لگائیے کہ صرف اپنے سے نیچے والوں کو صرف اس معاملے میں نہیں دیکھنا، مالی طور کے معاملے میں، بھائی صحت کے معاملے میں بھی دیکھیے، رکھ رکھاؤ کے معاملے میں بھی دیکھیے، رشتہ داروں سے تعلقات کے معاملے میں بھی دیکھیے، کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی گھرانے پہ وہ بزرگ ہو گئے، عمر بڑھ گئی ہے، اب وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار لوگ مجھ سے ملتے نہیں ہیں۔ اگر غور کریں تو وہ جو وقت تھا نا، جب آپ کا اچھا وقت تھا، تو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسا وقت گزارا تھا، جو اب لوگوں کو ملنے کے نہیں آپ طرح سے، تھوڑا اس پر بھی غور کر لینا۔ یا اللہ نہ کرے کہ اب بھی ایسی کیفیت ہے کہ آپ کو اللہ نے جو ہے وہ صحت تو نہیں ہے لیکن منہ سلامت ہے اور زبان جو ہے تھوڑی چل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ آپ جو ہے وہ جوانوں کے دل ہی دکھائے جا رہے ہیں، گھر والوں کو جو ہے ہر بات پر تنزیح کیے جا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ پھر لوگ ایسے لوگوں سے تھوڑا دور ہی رہتے ہیں۔ تو شہزاد بھائی، یہ بڑا ایک معاملہ ہے کہ آدمی ذہنی دباؤ میں آ ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے، صحت کے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، رکھ رکھاؤ کے معاملات ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں لوگوں کے، تو اس سے نجات کیسے حاصل کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑی سہل گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مدنی پھول چن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین 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 آمین۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں اپنا کیا نام ہے عرفان بھائی، کہ بندہ جب اسٹریس کا یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو یقیناً وہ بہت سارے امراض میں بھی مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے نوید بہن نے بات کی تھی کہ بندے کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ اسٹریس ویسی ایک بیماری ہے جس کو انزائٹی بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، اگر جیسے ہم بات کر رہے ہیں علامات بیان کی عتیق بھائی نے، نوید بھائی نے اس کا یہ بتایا کہ یہ کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اسٹریس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ بندہ اس میں مبتلا ہو جائے تو یقیناً پھر بندے کو ایسے جو ماہر ہوں، جو اس امراض کے ماہر جیسے سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں، ان سے وہ رابطہ کریں،
مطلب دیکھیں اس میں بعض اوقات نا بندے کے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کیفیت ڈیولپ ہو رہی ہے، صحیح. اور وہ خود بخود جو ہے نا وہ اندر ہی اندر اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، ذہن پہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے غلط فیصلے بھی کر جاتا ہے. اللہ. اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا. تو جیسے ہم ہر مرض کا علاج کرتے ہیں تو یہ بھی ایک مرض ہے، سمجھ لیں، تو اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں بس ٹھیک ہے صحیح ہے ہو جائے گا ٹھیک ہے. بندہ جب اسٹریس میں ہوتا ہے تو غصے میں بھی آتا ہے، جب غصہ ہوتا ہے تو غصے کا حال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم کہ جب غصہ آئے تو کیا کریں؟ کھڑے تھے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تھے تو لیٹ جائیں. تو مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی کیفیت کو چینج کریں. تو جو سیکرٹریسٹ وغیرہ یہ جو ایسے سرجن وغیرہ ہوتے ہیں ان سے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے، تو وہ جو ہمیں ادویات بتائیں ان کو ہم استعمال کریں. تو اس میں بھی ہمیں جو ہے یہ ایک مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم صرف ادویات پر اکتفا نہ کریں. یہ خالی جو ہے اپنا کہنا میں ادویات استعمال ہو رہی ہیں، یار یہ مجھے ٹینشن ہوگی تو اس کے لیے یار میں یہ دوائی لیتا ہوں، یہ استعمال کرو. زیادہ ادویات کا استعمال بھی جو ہے بندے کو جو ہے وہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے. صحیح بالکل. تو اس میں ایک اور بات جو میں عرض کروں گا کہ جو ذہنی دباؤ ہے نا، اس سے نجات اگر چاہتے ہیں تو گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑو. اللہ. اصل میں آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا عرفان بھائی، کریم بھائی، دونوں سے عرض کروں گا کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوتا. اللہ. آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں نہیں معلوم ہوتا، غیبتیں کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، یعنی اس بات کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں. مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اسے سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ. آپ ذرا یہ غور کریں نا. مطلب ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ابھی عتیق بھائی نے علم دین کے حوالے سے فرمایا کہ ہم علم دین حاصل کریں، تو دین تو الحمدللہ ہمیں راہ نجات کی طرف لے جائے گا. جب راہ نجات ملے گی تو انشاءاللہ سکون کی دولت بھی نصیب ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ تمام ذہنی دباؤ، وسوسے، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی. یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے اعمال اختیار کر لیتا ہے، تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں اس میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ رعد آیت نمبر 28 ہے، اس میں پارہ 13 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں چاہوں گا اس کو نوید بھائی نے بیان کیا تھا ابھی، تو میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جیسے ابھی ہم اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں. تو ایک علاج یہ بھی ہے کہ مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کی تفسیر سرات الجنان جو ہے نا، آپ اس کا مطالعہ کریں. آپ یقین کریں یہ ایسی تفسیر ماشاءاللہ سے آپ نے لکھی ہے کہ اس میں اتنے پیارے مدنی پھول ہیں کہ اگر انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے نا تو آپ یقین کریں ایک ذہنی سکون نصیب ہوگا. سبحان اللہ. اس کی تفسیر آپ بیان کرتے ہیں کہ سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار و اطمینان حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد، محبت الہی یعنی اللہ کی محبت، اور قرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم سیکھ رہے ہیں نا کیسے دل کو سکون حاصل کریں. اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے. اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے، اور اس کے دلائل
دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں، یوں ہی دعا کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اسماء الہی عز و جل اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی محبان خدا کے دلوں کو چین نصیب۔ سبحان اللہ، کیا تو بات۔ یقیناً جو ہے جو ہمارے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اس بات کو یقیناً غور و فکر بھی کر سکتے ہیں اور اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اچھی کتابوں کا مطالعہ جو ہے نا، جیسے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر السنت کا رسالہ ہر ہفتے تشریف لاتا ہے، سبحان اپنا یہ معمول بنا لیں کہ اس میں اتنے پیارے مدنی پھول موجود ہوتے ہیں کریم بھائی کہ آپ یقین کریں آپ زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ لا کر آپ راہ راست پر آ سکتے ہیں، صراط مستقیم کے رستے پہ چل سکتے ہیں، کہ جس کی بدولت جو ہے نا وہ یقیناً آپ یقین کریں آپ ایک اچھے انسان بن کر دنیا کے اندر ایک اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اصل میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سائیکیٹرسٹ کی بات کی نا آپ نے کہ کسی معالج سے، تو وہ آپ کے طرز زندگی کو بہت زیادہ فوکس کریں گے کہ آپ شب و روز کیسے گزار رہے ہیں، آپ کا طرز زندگی کیا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کی اس کیفیت کا اندازہ لگائیں گے اور آپ کو جو ہے ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہ اس طرح کریں۔ تو اس کا بڑا بہترین حل ہے آپ دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے میں سفر کر لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یقین مانیں اگر سائیکیٹرسٹ سے آپ مشورہ کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم قافلے میں جاتے ہیں تو ہمارا یہ جدول ہوتا ہے، اس طرح ہم نمازوں، تلاوت، سنتیں سیکھنا، یہ وہ، تو وہ آپ کو واقعی ریکمینڈ کرے گا کہ آپ کی بات کو نا کنٹینیو کروں گا ماشاءاللہ۔ کریم بھائی میں نے ذکر کرنی تھی، نوید بھائی نے ماشاءاللہ اس کو کنٹینیو کیا کہ کچھ حوالے سے عزیز کا مسئلہ تھا، مطلب ایسے ہی کچھ ذہنی دباؤ اور معاملات نا، تو انہوں نے اس بات کی طرف رہنمائی کی تھی، مطلب ایک اچھے سائیکٹرسٹ ہیں، انہوں نے کیا بات کری، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے تھوڑے ماحول کو چینج کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں آپ، مطلب یہاں کراچی کا ماحول الگ ہے اور دوسرے شہر کا الگ ماحول، آب و ہوا تبدیل، آپ دوسری جگہ جائیں۔ جیسے امیر السنت نے فیضان نماز میں آپ نے فرمایا جو سبزہ ہے نا، سبزہ جب بندہ سبزہ دیکھتا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کے اثرات اس پہ مرتب ہوتے ہیں۔ مطلب اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا بھی جو ہے نا، یقین کریں اس میں جو ہے نا تبدیلی آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ بات زبردست کی شہزاد بھائی آپ نے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ آب و ہوا چینج کرنے کا ہی مشورہ دیتا ہے کہ آپ تھوڑا آب و ہوا چینج کریں اگر اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں تو۔ اب یہ عرفان بھائی اہم ہے، معذرت، یہ اس میں نوید بھائی نے جو بات کہی نا کہ مدنی قافلے، تو ہم تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں تو ہم بیٹھے الحمدللہ اسی بات کے لیے، اسی پر ڈسکشن ہماری چل رہی ہے کہ آپ ماحول کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہو کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ میرے سنت فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ جو مدنی قافلے کا سفر ہے
بندے کے اندر روحانیت کو بھی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی طرف اس کو رغبت بھی نصیب ہوتی ہے، نیکیوں پہ اس طرح کی استقامت نصیب ہو جاتی ہے کہ بندہ نمازیں بعض اوقات با جماعت نہیں پڑھ رہا ہوتا، لیکن الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے اس کو تہجد کی سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بات عرض کروں گا یہاں پہ میں کہ اکثر آپ لوگ بھی اگر اس پہ غور کریں گے نا تو میری بات کو بولیں گے کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ ہم لوگ اکثر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس دن کافی ٹینشن ہوئی ہوتی ہے، اس ہفتے ٹینشن میں گزر رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن ہم جب ہفتے والے دن جو ہے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے فیضان مدینہ کراچی جب آتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں اور جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو جو ٹینشن تھی، جو ذہن پہ دباؤ تھا، جو کچھ معاملات ہل جل کر رہے تھے، کچھ خدشات تھے، کیفیت تھی، وہ آہستہ 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 آخر میں آپ جو ہے حشاش بحشاش خوش و خرم ہو کے اٹھتے ہیں۔ زبردست بات کی عتیق بھائی، آپ یہ اس کا معمول بنائیں۔ امیر اہل سنت کا تذکرہ کیا ہے تو آئیے امیر اہل سنت کا ایک سیگمنٹ ہمارے پاس ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز میں سنت و نوافل اکثر و بیشتر چھوڑ دے اور صرف فرض ادا کرے اور ساتھ میں اس کی نیت یہ ہو کہ میں پہلے فرض کا پابند ہو جاؤں، اس کے بعد جو ہے سنت و نوافل کا بھی پابند ہو جاؤں گا، ایسا کرنا یا ایسی نیت رکھنا کیسا ہے؟ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بیٹے یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ پہلے فرض کی عادت ہوئی، دیر کتنی لگتی ہے فرضوں میں اور سنتوں میں، منٹوں کا تو کام ہے، گپے مارتے ہوئے آدمی گھنٹے لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو سنت موقدہ نمازیں جیسے ہوتی ہے نا، تو ان کو چھوڑنا برا ہوتا ہے اور اس کی عادت بنانا گناہ ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہتے ہیں فرضوں کی عادت بنانے کے لیے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ کرتے رہو؟ ایک بار چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن برا کیا، یہ اساءت کا درجہ اس کا، تو اور عادت بنائے گا یا بار بار ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے سنتیں بالکل نہ چھوڑی جائے، نفلیں بھی نہ چھوڑی جائے، پڑھتے رہے، ورنہ یہ شیطان سست بنا دے گا، پھر یہ دوبارہ عادت پڑے گی نہیں۔ تو ایک ساتھ سب عادتیں اگر آ جائیں گی تو اتنی دیر کون سی لگتی ہے؟ جب نماز میں دل لگے، خشوع و خضوع آئے گا تو مزہ آئے گا، ایک ایسا لطف آئے گا کہ جی چاہے گا کہ پڑھوں، یہ وہ کیوں چھوٹی ہے میری، وہ کیوں چھوٹی ہے، سب پڑھوں۔ اللہ پاک توفیق دینے والا ہے۔ اور اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ خالی فرض پڑھ لو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آقا کی سنتوں سے روکنے والا وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا۔ سنتیں تو بہت ضروری ہے، اپنے لیے آدمی قرار دے کہ نہیں میں سنت نہیں چھوڑوں۔ الحمدللہ ہم تو ویسے اہل سنت ہیں، ہماری تو پہچان ہی سنت ہے، ہم سنت کیا کو چھوڑے بھائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زبردست امیر اہل سنت گفتگو فرمائی اور توجہ دلائی کہ بھائی سنتیں جو ہے وہ آج کل ایسا ہی ہے نوید بھائی، ہم دیکھتے ہیں لوگ بولتے ہیں یار وہ عشاء کی نماز 17 رکعت کی جگہ آپ جو یوں پڑھ لو، جلدی فارغ ہو جاؤ گے، ہے نہیں ہے؟ اچھا ہمارے پاس ایک ذہنی دباؤ کا علاج بھی ہے اور وہ بھی تعلق جو ہے وہ سنتوں سے ہی رکھتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور پھر اسی طرح سورہ لہب اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، پھر جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہ بھی ایک بہترین علاج ہے۔ سنتوں کی پابندی کیجیے، نماز کے بعد کی بھی، پہلے کی بھی، اور بالخصوص اس ترتیب سے اگر آپ جو ہے وہ سنتوں کو ادا کریں گے تو اس سے بھی ذہنی دباؤ سے جو ہے وہ بچنے میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ بہترین طرز زندگی۔ زبردست۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ مدنی چینل کا پروگرام زندگی بہتر بنائے بہت اچھا ہے۔ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے مطابق دل و دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے روزمرہ میں کیا معمولات اپنانے چاہیے، اور وسوسے اگر عبادت میں رکاوٹ بنے تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، بہت پیارا سوال کیا ہمارے کالر نے۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ
کہ اب جو ہماری گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ علاج کی طرف ہی ہے. وسوسے کیوں آتے ہیں اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے، یا ذہنی دباؤ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا کرنا ہے، اسی پہ گفتگو چل رہی ہے. آپ پورا پروگرام دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آج کے پروگرام میں، مکمل پروگرام میں پوشیدہ ہے. میں اپنے بزرگ مبلغ نوید اتاری بھائی سے، کالر نے سوال بھی کیا ہے، یہی پوچھنا چاہوں گا کہ وسوسے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے دل میں آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ہمیں. دیکھیے شیطانی خیالات جو ہیں ان کو وسوسہ کہتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. فرشتہ اس کو اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے اور یہ شیطان جو ہوتا ہے یہ اس کے دلوں میں برے خیالات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں اس کے دلوں میں یہ شکوں کو شبہات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو وسوسہ کہتے ہیں. نوید بھائی مطلب یوں کہ کبھی کبھی آدمی بول رہا ہے یار میرا دل چاہ رہا ہے یوں کر لوں، لیکن ایک دل بول رہا ہے یہ بھی نہیں کروں، تو یہ یوں ہی ہے. جی شیطان کی طرف سے برائی جو ہے وہ برائی کی، اور شیطان جو ہے برائی کی طرف. جی وہ اس کا کلام الہام کہلاتا ہے، رشتے کو ملہم کہتے ہیں، اور یہ شیطان جو ہے یہ اس کے کلام کو وسوسہ کہتے ہیں. تو وسوسوں پر جو ہے نا وہ توجہ نہیں دینی چاہیے. وسوسے اسی کو آئیں گے جو ایمان والا ہو. اللہ چوری ڈاکہ وہیں ہوتا ہے جہاں کچھ مال ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے. تو جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہے شیطان اس کو کب چھوڑے گا؟ تو وہ تو وسوسے ڈالے گا، اور ہر مسلمان کو وسوسے آتے ہیں، لہٰذا ان پر جو ہے وہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ پر اس کو مسلط نہیں کر لینا چاہیے. صحیح. اور مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان. اسی کے بارے میں شیطان زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اللہ جب اس حد تک پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تو آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو مختلف نشانیاں ہیں، اس کے وجود پر جو دلائل ہیں وہ سارے اس پر غور تو کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہیں کیا جائے گا. صحیح ہے نا. تو جب بندہ یہاں تک پہنچے کہ اس کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بھی اللہ نے، یہ پہاڑ دریا یہ بڑی بڑی چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا. حدیث پاک میں پہلے سے منع کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی یہاں تک پہنچے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور وسوسے کو دور کرے. اور یہی طریقہ ہے کہ وسوسوں پر توجہ نہ دی جائے، اور اسے دور کرنے کے لیے تعوذ وغیرہ اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے. زبردست. انشاءاللہ وسوسے دفع ہو جائیں گے. اچھا یہ وسوسوں کے متعلق ہمارے پاس ایک جو ہے پیکیج ہے، آئیے دیکھتے ہیں مفتی قاسم صاحب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان بھی وسوسے ڈالتا ہے. انسانوں کے وسوسے بظاہر تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ شیطانوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ آتا ہے چلا جاتا ہے. انسانوں کا وسوسہ جو ایک مرتبہ آ گیا تو جانا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ کسی عورت کو جا کے بول دیا نا، یار تمہارے میاں کو میرے باتیں کرتے سنا کسی سے، چلے جی. اور یہ میاں کو بول دیا تمہاری بیوی فون پہ باتیں کرتی ہے کسی سے. یہ انسان نے وسوسہ ڈالا نا. اب بتائیں ذرا، شیطان کی طرح نکلے گا یہ نہیں نکلے گا. اب وہ بیچارے کی زندگی حرام ہو جائے گی، دن رات اس کا عذاب کے اندر پڑ جائے گا، اس کے دماغ سے وسوسہ نہیں نکلے گا. یا ایسے کسی کو وسوسہ ڈال دیا، یہ تمہارے ساتھ والا جو بندہ ہے نا، تمہارا یہ جو پارٹنر ہے، تھوڑا سا احتیاط کیا کرو اس سے. کیا ہوا؟ بس یار میں کھل کے نہیں بولتا، بس احتیاط کرنا ذرا. چلو جی. اب آپ 100% یقینی ہے کہ ان کی پارٹنرشپ تو ٹوٹی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر جن وسوسہ ڈالتا تو نکل بھی جاتا، اس کا وسوسہ کمزور ہوتا ہے. یہ ڈالا انسان نے، یہ نہیں دل سے نکلے گا. اب ہر شے میں تھوڑا شروع ہو جاؤ، ہاں یار یہ اس وقت اس نے ایسی بات کہی تھی، اس وقت یہ اس نے کہا تھا، فلاں جگہ یہ بات ہوئی تھی، ہاں کچھ تو ہوا تھا. ٹھیک. اسی طرح ایک دو چار اور بندے ہیں جن کو ہمیشہ ہی وسوسہ ہوتا ہے. ایک داماد ایک بہنوئی ہمیشہ ہی وسوسے میں ہوتے ہیں کہ جو میں گیا تھا تو سب نے جنا کھڑے ہو کے سلوٹ نہیں مارا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری عزت ہی نہیں ہے ان کے دل میں. ٹھیک ہے. اب کسی دوسرے نے دماغ میں ڈال دیا یہ تیری عزت ہی کوئی نہیں، ارے میں جاتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، تو گیا کچھ بھی نہیں ہوا. چلو جی، اس کے بعد زندگی ختم. اب یہ وسوسہ نہ ختم ہوا کبھی بھی. وہ بیچارے منتیں کر کر کے تھک جائیں گے کہ ارے اندر سے بولیں گے بھلے اسے فرعون صفت آدمی ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا تھا،
لیکن اس کے دل سے نہیں نکلے گا، اس کے دل میں وسوسہ بیٹھ گیا. یہ ہے انسانوں کے وسوسے. اسی طرح گھروں کے اندر یہ جتنی یہ ساس بہو کی لڑائی ہے تو یہ شیطان تھوڑی آگے ڈالتا ہے، نہیں، ساس کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے، بہو کو بھی پڑوسن نے آگے سمجھایا ہوتا ہے. یہ ہے من الجنت والناس، کہ جنوں اور انسانوں سے وسوسے آتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، لڑائیاں، تباہیاں، بربادیاں، جدائیاں، دوریاں سب ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کے وسوسے ان کو برباد کر دیتے. اسی سے آگے پھر عقیدے کے معاملات ہیں. کسی بد مذہب کے پاس بیٹھ جائیں گے تو اب ہمیں تو اتنا علم ہوتا نہیں ہے، یعنی ہماری عوام کو، اب اس نے ایسی چھوٹی موٹی بات کر دی، دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد فیس بک ہے، ٹی وی ہے، شوز ہیں، ڈرامے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہاں پر جو ہے وہ نئے سے نئے جدت پسند، نئے نئے مجتہدین، نئے نئے مسائل نکالنے والے وہ آ کے کچھ بول دیں گے تو لوگ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسئلہ پتہ چلے کہ جو نفس کے قریب ہو. یار پردہ کو اتنا بھی ضروری نہیں ہے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. تو بس اس کے بعد پھر یہ نفس کو زیادہ پسند آتا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب خواہ وہ اسکول میں یا کالج میں پڑھانے والا استاد یا پروفیسر ہو یا وہ یونیورسٹی کا چانسلر ہو، خواہ وہ وسوسے ڈالے یا کوئی افسر وسوسے میں ڈالے یا کوئی ڈاکٹر وسوسے میں ڈالے یا کوئی علامہ صاحب ڈال دے یا کوئی کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہے کہ جو سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کسی بھی چینل پہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب اس نے جو الذی یوسوس کا کردار ادا کیا، اب اس کے بعد وہ وسوسہ نکلنا بڑا مشکل ہے. اب بولے یار کہاں چینل پہ بیٹھا ہوا، کہاں فیضان بسم اللہ کا امام، تو اب تقابل پھر یوں کریں گے اس کا. تو اب وہ بھلے وہ وہاں بیٹھنے والے کو جو ہے نا اس کو بیچارے کو رگڑ رگڑ کے پالش کر کے اس کو بٹھایا ہوتا ہے، میک اپ کر کے اس کا، لیکن وہ جسٹ وہی ہے کہ وے آف ٹاک جو ہے وہ ڈلیوری میتھڈ جو اس کا ہے وہ پسند آ جاتا ہے تو اس کے وسوسے میں پڑ جاتے. تو فرمایا کہ تم کہو میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور جو وسوسہ ڈال کے تیزی سے چھپ جانے والا ہے. وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی قاسم صاحب نے. اللہ کریم آپ کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرمائے. آمین. آپ کا سایہ، مبارک سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. آمین. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین دیکھیں، وسوسے کی گفتگو چل رہی تھی، کالر نے سوال بھی کیا تھا. اب وسوسے ڈالنے والے ایک نہیں دو ہیں. ایک تو شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، اور انسانوں میں بھی لوگ ایسے ہیں جو دلوں میں آ کے وساوس ڈالتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں. اور ان اور جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا تو وہ اس کا نقصان اس کا بھی بہت ہوتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے. لیکن جب کوئی ہمارے کان میں آ کر انسان بول جاتا ہے نا کہ یار فلاں یوں اور فلاں ایسا، یا مفتی صاحب نے جو مثال دی کہ تمہارا شوہر باتیں کرتا ہے کسی سے، اب وہ لاکھ صفائیاں بیچارہ دیتا رہے لیکن اس کی بات دل سے نہیں نکلے گی. یا کوئی بیوی کے بارے میں آ کے بتا دے، یا دوستوں میں کوئی بات کر دے، یا رشتہ دار کے بارے میں کوئی ایسی بات آ کے ہمارے کان میں بول دے نا، تو اس کا زہر جو ہوتا ہے نا، بدگمانی کا زہر، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. مرزا بھائی گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اس گھر وسوسے کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا فتنہ ہے. خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایسا فتنہ ہے یہ. ایسے لوگ جو جگری دوست تھے، جگری یار تھے، بڑی آپس میں محبتیں تھیں، زہر گھولنے والے نے زہر گھولا. اور بزرگوں نے دیکھا بھی کہ اگر کسی نے آ کے اطلاع دی ہے کسی کے بارے میں، تو بزرگوں نے سمجھایا کہ بھائی جب یہ کسی کی بات تمہارے پاس آ کے کر رہا ہے تو تمہاری بات بھی کسی کے پاس جا کے کرے گا. صحیح، زبردست. اور ایسے بھی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، کسی نے آ کے کسی کے متعلق بتایا کہ بھائی فلاں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا، میرا دل فارغ تھا، تم نے اس کو مشغول کر دیا، میرے بھائی کی بدگمانی میرے دل میں ڈال دی تم نے. تو کسی کی ایسے بات پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا تو موضوع یہی ہے، وسوسے اور ان کی کاٹ پر ہم نجات پہ بات کر رہے ہیں. تو وسوسے جو ہیں یہ بڑی بد اخلاقی اور منفی خیالات پیدا کرنے والے ایسے لوگوں سے بھی، شیطان کے شر سے بھی، اور ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. ابھی مفتی صاحب کا، آپ نے مفتی قاسم صاحب کا کلپ سنا ہے. اچھا، اب اگر عتیق بھائی آپ کی طرف میں آؤں گا کہ
کہ اب اگر کسی شیطان تو ڈال ہی رہا ہے، کیونکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ دل جو ہے وہ آنکھ کی طرح نہیں ہے. کوئی چیز آ کے آنکھ میں لگی تو ایک دم ہمارے مطلب شٹر بند ہو جاتے ہیں، آنکھ کے کچرا باہر ٹکرا کے گر. دل تو اس میں تو وساوس بارش کے قطرات کی طرح امام غزالی فرماتے ہیں گر رہے ہیں. اور بدگمانی جو شیطان شاید انسانوں میں سے لوگ ہیں وہ بھی آ کے کچھ نہ کچھ اطلاعیں دے رہے ہیں اور زہر ہمارے دل میں دماغ میں گھول رہے ہیں. تو ان وسوسوں سے بچا کیسے جائے، کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ایسا ہے کہ وسوسوں کو جو ہے نا وہ وسوسوں میں آنا نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے وہ چھوڑ کے اور آگے بڑھنا ہے. کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ آئے گا، اگر آپ اسی میں لگ گئے، اسی پہ دھیان لگا کے رکھا تو وہ مزید آتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. ہاں تو اس کو جو ہے وہ جھٹکنا ہے، اس سے ہٹنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اور جو ہے خود کو مصروف کر لینا ہے مثبت باتوں میں، اچھی باتوں میں، نیکی کی باتوں میں خود کو مصروف کر لینا ہے. وہ بھی ہے نا جیسے ایک کہ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں. تو یوں ہے کہ جب کان میں بات پڑتی ہے نا تو وہ اثر تو کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ کان میں بات پڑ گئی تو وہ اثر تو اپنا شروع کر دے گی. تو اس کو جھٹکنا ہے، اس کو توجہ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، اور ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے جو ہے وہ اچھے راستے کی طرف نکل جانا ہے، نیکی کے کاموں میں لگ جانا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ مطالعے میں یا جو ایک اچھے یعنی یوں کہہ لیں میل ملاپ میں، اچھے میل ملاپ میں، اجتماعات میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا مدنی مذاکرے کو تو اپنا معمول بنا دینا ہے. تو اس میں جو ہے ہمیں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا، اور یہ وسوسوں کا بھی علاج ہوتا رہے گا. آپ نے کیا کہنا ہے، مطلب یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے، جی بالکل، سماجی میل جول کر لے، عبادات کی طرف آ جائے، نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو مشغول کر لے، علمی سرگرمیاں بڑھا لے، اس طرح کی اپنے آپ کو مصروف کر لے. تو جو لوگ کہتے ہیں یا کہیں آپ کو وسوسے ڈالیں تو اس سے آدمی بچ سکتا ہے. زبردست آپ نے عتیق بھائی ہماری بات کی. اور مدنی چینل کے ناظرین، وسوسوں کے ایک بہترین علاج جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمیں بزرگ مبلغ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیے، نیک اعمال کے ذریعے، اللہ پاک کی عبادات کے ذریعے، سماجی میل جول کے ذریعے، اور جو ہے ساتھ ساتھ علمی سرگرمیوں کے ذریعے. یعنی کتابوں کا مطالعہ رکھیے، پڑھتے رہیے، کچھ اچھی چیزیں سنتے رہیے. ہم نے آپ کو ایک تصویر دکھائی تھی اور اس تصویر پر اب ہم نے کلام کرنا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی بالکل اختتام پر ہے، تو وہ تصویر دیکھتے ہیں. دو شخص ہیں جو یا تو آئینہ دیکھ رہے ہیں یا دوسری سمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہاں دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مختلف ڈریس میں ہیں. لیکن یوں اگر کہا جائے تو ہمارے وہاں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ وسوسے والا، تو آدمی سوچ رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کر کچھ خود بخود ہی ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں تصویر آپ کو مدنی چینل کے ناظرین دکھائی جا رہی ہے. کال دیجئے. ماشاءاللہ زندگی بہتر بنائے پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ. آج کا موضوع ہے ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات. تو آج کل دیکھا ہے لوگوں کو بہت سے وسوسے آتے ہیں کبھی کسی چیز میں. جیسے مثال ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا تو اس کو وسوسہ آتا ہے یار میرا وضو صحیح سے نہیں ہوا، یا ہم نے غسل کیا تو اس کو وسوسہ آتا ہے یا غسل جو ہے صحیح سے نہیں ہوا. تو اسی طرح بار بار پانی ضائع کرتے ہیں. تو وہ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور دوسرا، یہ تصویر کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری حالات نہیں بلکہ نیت اور خود اعتمادی اور محنت انسان کو کامیاب بناتی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے نہ کہ کپڑوں کو. اپنی قدر پہچانو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور مسلسل آگے بڑھو. اور ماشاءاللہ کریم بھائی کی گفتگو، عرفان بھائی کی گفتگو اور ماشاءاللہ ناصر بھائی کی بھی گفتگو بہت اچھی ہے. اور مزید آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کریں تاکہ ہم اسلام کی روشنی میں اس وسوسوں کے جو ہے وسوسوں سے نجات پائیں. یہ تو ہمارے پروگرام میں ہمارے مبلغین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ بھئی جس چیز کا بھی وسوسہ داخل ہو نا تو اس کو ذہن پہ سوار نہ ہونے دیں. اب چاہے وضو کی حالت کے معاملات میں آ جائے، کیا کہتے ہیں نوید بھائی، غسل کی حالت کے معاملات میں آ جائے تو اس کو چھڑک دیں کہ بھائی اس کو چلنے دیں، بھائی جس طرح اس وسوسے کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں. کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ اس پر توجہ دیں گے تو پھر شیطان کو موقع ملے گا، کبھی بولے گا یہ اس نہیں دھلا، کبھی بولے گا یہ رہ گیا یوں. تو اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ پھنسیں گے. توجہ ہی نہیں دیں گے، حدیث میں جیسے فرمایا کہ توجہ نہ دیں، جھڑک دیں اور اللہ تعالیٰ سے
جو ہے اس کی امان طلب کرے، پناہ طلب کرے۔ تصویر کے بارے میں بھی ہمارے کالر نے بتایا کہ بھئی آدمی یہ سوچتا ہی نہیں رہے کہ سامنے والا سوٹ بوٹ پہن کے کھڑا ہوا ہے اور میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ احساس کم تری کا شکار نہ ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی کوشش کرے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کیا کہتے ہیں شہزاد بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ مطلب بعض اوقات کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر بھی غور و فکر کریں۔ جیسے ہم اپنا ظاہر سنوارتے ہیں اس طرح اپنے باطن کو سنوارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مزید کال دیجیے۔ اس تصویر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ نیک ارادے رکھو، خود کو کمتر مت سمجھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، لوگوں کی باتوں سے نہ گھبراؤ، اپنا معیار خود طے کرو۔ کیا بات ہے عتیق بھائی، کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جو ہے کمتر تو نہیں سمجھنا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ گار، کیونکہ گناہ کرتے ہیں یا جو ہے غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، تو اس پہ جو ہے وہ توجہ ضرور رکھنی ہے، لیکن پازیٹیو وے میں آگے بڑھنا ہے اور جو ہے بس ان چیزوں کو جھٹکنا ہے اور بس آگے بڑھتے چلے آنا ہے۔ مزید کال دیجیے۔ یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ گرچہ ظاہری حالات کمزور ہوں، لیکن اگر انسان کے ارادے بلند ہوں اور اس کا دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتا ہے، نہ کہ اس کے لباس کو۔ زبردست، بڑی اچھی بات کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں ناصر بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، بندہ دوسرے کے ایپ نکالنے کے بجائے اس پہ آگے کے لیے محنت کرے اور اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے، اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے محنت کرے، وہ اچھا ہے۔ زبردست، بہترین۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت بالکل اختتام پر ہے، آخری چند منٹ ہیں۔ تو آج کا جو پروگرام تھا، ہم نے بڑھاپے میں ذہنی دباؤ اور وسوسوں سے نجات کیسے پائیں، اس بارے میں سنا۔ ہم نے جانا کہ ذہنی دباؤ اور وسوسے کس طرح دل و دماغ کو متاثر کرتے ہیں، خصوصاً عمر رسیدہ افراد کے لیے یہ مسائل کیسے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر حال میں یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ مومن کے لیے ہر آزمائش، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو، اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، اگر ہم بنانا چاہیں، کوشش کریں ہمارا ذہن بن جائے۔ اگر دل میں وسوسے آئیں تو فوراً اللہ پاک کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اگر ذہن بوجھل ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ دل کی کیفیت کو سنوارنے کے لیے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھیں، اپنے رب سے سچے دل سے دعائیں مانگیں اور اس کی رضا میں راضی رہیں۔ غم کی راہ جتنی بھی لمبی ہو جائے، اللہ کا فضل سحر ضرور لاتا ہے۔ اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے تو اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی ہے جو دلوں کو حقیقی سکون عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذہنی دباؤں، وسوسوں اور مایوسی سے محفوظ رکھے اور بڑھاپے کو ہمارے لیے عزت، سکون اور قرب الہی کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے،